معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کے باپ سے میں ڈرتا نہیں ہوں. آج ہمارے بڑے بزرگوں کی باتیں ختم ہو گئی، صرف پیر پرستی کے سوا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے جلسوں میں. بس پیر پیر پیر. کون سے جھنڈے گاڑ لیا آپ کے پیر نے بھائی، 4 ڈھنگ کے مسلمان بھی نہیں بنائے ہیں. پیروں کی تعریفوں کے علاوہ جلسوں میں کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں. مذاق بنا کے رکھ دیے جلسوں میں، بھاڑ قسم کے نعت خواں آتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں. وہ ابھی ایک ویڈیو چل رہی ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے دیکھا وہابی کو مموڑ دو، پھپوڑ دو، کھکوڑ دو، کھسوڑ دو. کیا کر رہے ہو یار؟ تماشا بنا کے رکھا ہے، جھنجھنے لے کے کیا ہو رہا ہے یار؟ ایسے ایسے نعت خواں جن کو یہ نہیں معلوم تو پڑھ کیا رہا ہے بیٹا. تو نعت پڑھ رہا ہے، منقبت پڑھ رہا ہے، نظم پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ کیا رہا ہے اس کو خود نہیں معلوم. کہ قوالی پڑھ رہا ہے، علی 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 علی. ارے کیا ہے یہ؟ کون سی نعت ہے؟ حضرت حسان ایسی پڑھتے تھے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابہ ایسی نعت پڑھتے تھے؟ بتا دو، میں غلامی کر لوں گا تمہاری. امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ کیسے بیٹھتے تھے. یہ ادب تھا حضور کی بارگاہ کا. امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ ایسے بیٹھتے جیسے لکڑی کے خشک یعنی سوکھے ہوئے تنے کہ ان کے جسم پہ پرندے بیٹھ جاتے ان کو خبر نہیں ہوتی تھی. اور جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی جو جلیل القدر تابعی تھے حضور کی زیارت نہ کر سکے، 3 یا 2 بار آئے حضور سے ملنے کے لیے، لیکن ماں کی خدمت نے مجبور کیا کہ حضور کی زیارت کیے بغیر ان کو واپس اپنے ملک یمن جانا پڑا. حضرت اویس نے ایک سوال کیا تھا. حضرت اویس کا اپنا ایک کردار ہے، اس پر گھنٹوں بولنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ کاش میں رسول کو دیکھتا. اے عمر تمہاری کتنی خوش قسمتی کہ روزانہ تم رسول کا دیدار کرتے ہو. اے علی تمہارا کیا کہنا ہے کہ روزانہ حضور کی بزم میں بیٹھتے ہو. کاش میں حضور کو دیکھتا. تم تو حضور کو روز دیکھتے ہو. مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میرے آقا کی بھویں ملی ہوئی ہے کہ جدا جدا ہے؟ بھویں ملی ہوئی ہے کہ جدا جدا ہے؟ دونوں صحابی رونے لگے اور ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے. کہا اویس ہمیں معاف کرو، خدا کی قسم ہم نہیں بتا سکتے کہ حضور کی بھویں ملی ہے یا جدا جدا، اس لیے کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں ہوتے ہماری ہمتیں نہیں ہوتی کہ حضور کے چہرے پر نگاہ اٹھا کے غور سے دیکھے. ہم تو ادب کے مارے جھکے ہوئے ہوتے، ایسے جھکے ہوئے ہوتے کہ گویا حضور کے سامنے ہم مردے حالت میں پڑے ہوئے ہو. ہمارے یہ ادب کا عالم ہے. ابو بکر حضرت عمر جو ہے حلیہ نہ بتا سکے ادب کی وجہ سے، علی نہ بتا سکے، اور تم کہتے ہو حضور بزم میں آتے ہیں، حضور بزم میں تشریف لاتے. اب خبیث تیرا عقیدہ ہے حضور بزم میں آتے اور تو بھاڑ پنے کر رہا ہے، وہاں نوٹنکی کر رہا ہے. نوٹ وہ امیر کبیر عیاش کہاں سے کماتے، 2 نمبر کی کمائیاں معلوم نہیں، دکھاوے کے لیے جب نوٹ کرتے تھے ایسے پھینکتے، ایسا لگتا ہے نعت خوانی نہیں ہوئی، مجرا ہو رہا ہے، منی بائی کا رقص ہو رہا ہے. یہ نوٹ کیا تماشے ہے یہ؟ خدا کی قسم رسول تو بہت بڑی بارگاہ ہے. اعلیٰ حضرت ہوتے نا اس بزم میں اتنے جوتے مارتے کہ سر کا ایک بال نہیں بچتا تمہارا. انجینئر نہیں آتے، پڑھا لکھا نہیں آتا طبقہ، ان کو بولو چلو یار ہمارے کیا سنائیں گے یار. کسی وقت تمہارے جلسوں میں کچھ سننے کو ملتا نہیں ہے، کسی بزرگ کی بات ہوتی نہیں ہے، کسی صحابی کا ذکر ہوتا نہیں، نبی کی سنت تم بتاتے نہیں ہو، اور پھر رہے سے کسر والا ہوں صاحب ماں کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ، باپ کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ. ابے کیوں اٹھاؤ ہاتھ، کیوں اٹھاؤ؟ تو میری شرط ہوتی ہے بھائی مجھے اس وقت اسٹیج پہ لے جاؤ یہ سارے تماشے جب ہو چکے ہو. میں اسٹیج پہ بیٹھوں گا نہیں، سیدھا جاؤں گا تقریر کروں گا اور فوراً نکل جاؤں گا، کیونکہ یہ تماشے میں نہیں دیکھ سکتا. نہیں بولوں گا تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، بولوں گا تو تمہیں برا لگے گا. ماں کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ، ہے کوئی باپ کے نام پہ ہاتھ اٹھائے، ایک بار سبحان اللہ بول دو، ہاتھ اٹھا کر بول دو، پیر ہلا کر بول دو. ارے کیوں ہلا کر بول دو، زبان سے بولو نا بھائی سیدھا سیدھا. یہ کہاں سے لایا ہاتھ اٹھا کے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو. اب ہاتھ اٹھا، اور عجیب کہاں سے وہ لایا وہ شاعروں نے اور وہ ناظموں نے، اللہ جانے معلوم نہیں، شرم نہیں آتی. جو نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں گا اس ہاتھ کو لقوہ نہیں مارے گا. کون سی حدیث میں پڑھا بے تو نے؟ مجھے بھی تو بتا. 4000 کتابیں ہیں میری اپنی ذاتی لائبریری میں، مجھے تو آج تک ایسی کوئی حدیث نہیں ملی کہ رسول کے نام پہ ہاتھ اٹھا، باپ کے نام پہ ہاتھ اٹھا تو ہاتھ کو لقوہ نہیں مارے گا. کہاں سے پڑھ لیا بے تو نے؟ کون سی کتاب میں؟ ذرا ہمیں بھی تو دکھا لقوہ نہیں مارے گا. مذاق بناتے ہو یار. اور صحیح میں اس کو لقوہ ہو گیا تو معاذ اللہ اس کا دین سے اعتماد کمزور ہو جائے. یار میں نے تو سن کر آیا تھا صاحب، الاؤنسر تو بول رہا تھا یار اب لقوہ نہیں ماریں گے، مجھے تو لقوہ ہی مار دیا. تو اس طرح کی من گھڑت چیزوں سے ہمارے جلسوں کا تقدس خراب ہو رہا ہے.